السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے بہت ہی ڈیلیشیس ریسیپی لے کر آئی ہوں، جسے ٹرائی کر آپ کہنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ ہوم میڈ از دا بیسٹ۔ اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں، ریسیپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے۔ تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریسیپی کے لیے میں 1 لیٹر ملک، 4 ٹیبل اسپون کارن فلور، 1 کپ شوگر، 1 کیجی جتنی لوکی، 250 گرام وپ کریم، 1 جیلی کا پیکٹ، گرین فوڈ کلر۔ تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دودھ کو بوائل کریں گے۔ جب دودھ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے تو تھوڑے سے ٹھنڈے دودھ میں ہم کارن فلور ایڈ کریں گے۔ ابھی ہم صرف 3 ٹیبل اسپون کارن فلور ایڈ کریں گے۔ کارن فلور کو دودھ میں اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے، کوئی لمپس نہ رہے۔ ابھی ہم صرف 3 ٹیبل اسپون کارن فلور ایڈ کریں گے۔ پہلے ہم اپنے ملک کے تھکنس کو دیکھیں گے۔ اگر ہمیں لگے گا کہ ہمارا بیٹر گاڑھا نہیں ہوا تو ہم 4 ٹیبل اسپون ہی ایڈ کریں گے۔ کارن فلور کو یاد رہے کہ اچھی طرح سے مکس کر کے ایڈ کرنا ہے، اور کارن فلور ایڈ کرتے وقت اسپون کو مستقل ہلاتے رہنا ہے۔ اگر ہم اسپون نہیں چلائیں گے تو ہمارے بیٹر میں گٹھلیاں پڑ جائیں گی، جو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ چمچے کو ہمیں مستقل ہلاتے رہنا ہے، اچھی طرح سے ہلاتے رہیں کہ کوئی بھی لمس نہ بنے۔ ہمارا بیٹر ابھی تھوڑا سا پتلا ہے۔ میں باقی کا بچا ہوا کارن فلور بھی ایڈ کر رہی ہوں۔ اسے بھی اسی طرح سے ٹھنڈے دودھ میں مکس کر کر ایڈ کریں گے اور مستقل چمچہ ہلاتے رہیں گے۔ 2 سے 3 منٹ تک اسے سلو فلیم پہ پکنے دیں اور اسپون کو مستقل ہلاتے رہیں۔ ہمیں اپنے بیٹر کو بہت زیادہ گاڑھا نہیں کرنا ہے۔ میں آپ کو اس کی تھکنس ابھی چیک کرواتی ہوں۔ اگر ہمارا بیٹر بہت زیادہ گاڑھا ہو جائے گا تو یہ کسٹرڈ کی فارم میں آ جائے گا، جو ہمیں بالکل نہیں چاہیے۔ 2 سے 3 منٹ بعد ہمارا بیٹر کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے۔ اب میں ½ کپ سے تھوڑی سی زیادہ شوگر ایڈ کروں گی۔ شوگر ایڈ کرنے کے بعد اسپون کو مستقل چلاتے رہنا ہے۔ آپ شوگر اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس اسٹیج پر آ کر آپ میٹھا چیک کر لیں۔ مجھے یہاں میٹھا کم لگ رہا ہے تو میں 2 ٹیبل اسپون چینی اور ڈال رہی ہوں۔ شوگر ایڈ کرنے کے بعد 2 سے 3 منٹ تک اس کو سلو فلیم پر اور پکائیں۔ چینی ایڈ کرنے کے بعد ہمارا بیٹر تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا۔ 2-3 منٹ پکنے کے بعد ہمارا بیٹر پھر سے گاڑھا ہو جائے گا۔ اب ہمارا بیٹر تیار ہے۔ اب بیٹر کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں، جب تک ہم اپنی لوکی چھیل لیتے ہیں۔ یاد رہے ہماری لوکی بالکل کچی ہونی چاہیے، بیج والی لوکی نہیں چاہیے ہمیں۔ بیج والی لوکی کا میٹھا بالکل بھی اچھا نہیں بنتا۔ لوکی کو چھیل کر اچھی طرح صاف کر لیں اور کسی بھی گریٹر کی مدد سے لوکی کو گریٹ کر لیں۔ لوکی ہماری جتنی پتلی ہوگی اور جتنی کچی ہوگی، میٹھا ہمارا اتنا ہی مزیدار بنے گا۔ لوکی ہمیں بہت زیادہ باریک گریٹ نہیں کرنی، جو سائڈ موٹا ہوتا ہے ہمیں اس سائڈ سے لوکی گریٹ کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس چاپر ہے تو آپ چاپر کی مدد سے بھی لوکی کو گریٹ کر سکتے ہیں۔ ساری لوکی اچھے سے گریٹ ہو گئی ہے۔ اب کسی بھی پین میں لوکی کو ایڈ کر دیں اور تھوڑا سا گرین فوڈ کلر ڈال کے مکس کریں اور میڈیم فلیم پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں۔ لوکی اپنے ہی پانی میں گل جائے گی۔ 10 سے 15 منٹ میں ہماری لوکی ٹینڈر ہو جائے گی، جب تک ہم اپنی جیلی بنا لیتے ہیں۔ 1 کپ پانی میں 1 پیکٹ جیلی کا ایڈ کریں گے اور اسے بوائل آنے تک پکائیں گے۔ جیسے ہی ہماری جیلی میں بوائل آئے گا تو ہم اسے کسی بھی برتن میں ٹرانسفر کر لیں گے۔ جیلی ہماری ریڈی ہے۔ جب تک ہماری جیلی سیٹ ہوتی ہے ہم اپنی لوکی چیک کر لیتے ہیں۔ لوکی کو ہمیں اتنا گلانا ہے کہ ہماری لوکی گل بھی جائے اور کھلی کھلی بھی رہے۔ اگر لگے کہ لوکی میں پانی زیادہ ہے تو آنچ تیز کر کے پانی ڈرائی کر سکتے ہیں۔ ہماری لوکی اچھے سے گل چکی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکی کھلی کھلی بھی ہے اور گل بھی چکی ہے۔ اب لوکی کو کسی اسٹینر میں ڈال کر اس کا اچھی طرح پانی نکال لیں۔ جب لوکی کا سارا پانی نکل جائے تو اسے اسٹینر میں ہی ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ اب ہم اپنے بیٹر کی طرف چلتے ہیں۔ جو بیٹر ہم نے ریڈی کیا تھا اس میں ہم 250 گرام ٹھنڈی وپ کریم یوز کریں گے اور اسے کسی بیٹر کی مدد سے اچھے سے بیٹ کر لیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں، مگر اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، اسی لیے میں نے اسے الیکٹرک بیٹر کی مدد سے بیٹ کیا ہے۔ اب ہم اس میں لوکی ایڈ کریں گے۔ لوکی ڈالتے وقت کا کلپ مجھ سے مس ہو گیا ہے۔ یہ سویٹ ڈش میں نے اسپیشلی 14 اگست کے لیے پریپیئر کی ہے، اسی لیے میں نے اس پر جیلی سے فلیگ بنایا ہے اور اسے وپ کریم سے کمپلیٹ کیا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے کسی بھی طریقے سے ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں۔ یہ لوکی کا میٹھا بہت ہی مزیدار بنا تھا، آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔